بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک قمری مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی طرف اپنی خاص نسبت فرمائی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ یعنی کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب ذوالجلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے افضل ہے۔ اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکات اس ماہ مبارک میں اس طرح نازل ہوتے ہیں کہ جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، اس کے اول حصہ میں حق تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، جس کی وجہ سے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کی قابلیت اور استعداد پیدا ہو کر گناہوں کے ظلمات اور معصیت کی کثافتوں سے نکلنا میسر ہوتا ہے۔ اس مبارک ماہ کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے اور اس ماہ کے آخری حصہ میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور بہشت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آنے والا آواز دیتا ہے، اے نیکی کے طالب آگے بڑھ کہ نیکی کا وقت ہے، اے بدی کے چاہنے والے بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود دیں گے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، فرمایا کہ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑا کرو، اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو، کیونکہ سحر میں کھانے پینے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزے کے افطار میں جلدی کرے، یعنی کہ غروب آفتاب کے بعد زیادہ دیر نہ کرے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، اور اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی سے ہی افطار کرے، اس لیے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے طہور بنایا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کی ایک بھی دعا افطار کے وقت مسترد نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک کے اس ماہ میں مسلمانوں کو عبادات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ بھی ضائع اور بیکار نہیں جانے دینا چاہیے۔ شب و روز کے اوقات میں صالح اعمال کے ساتھ مزین اور معمور رکھنے کی سعی اور کوشش میں مصروف رہنا چاہیے، اور دوسرے مہینوں کی دائمی عبادت کے ساتھ بعض دوسری عبادات کو اس ماہ مبارک میں مقرر کرنے سے شریعت کی یہی غرض معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، میں آپ سے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی اور وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا
جس میں وہ سوکھے ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب رہوں گا۔ موسیٰ تمہارے اور میرے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے بیچ میں ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں ہمیں اپنا یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ جب ہم سحری کے لیے بیدار ہوں تو باوضو ہو کر کچھ وقت نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے نکالیں، اور پھر پورا ماہ اس کی پابندی کے لیے کوشاں رہیں۔ رمضان المبارک کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ نماز تراویح اور نماز تہجد کے درمیان سونے کا وقفہ بھی شامل عبادت تصور کر لیا جاتا ہے، گویا کہ اس مقدس اور مبارک مہینے کی ہر ساعت فیوز و برکات کی حامل ہو کر نامہ اعمال میں بطور عبادت لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔